اور بھائی تو یہ بھی تو تکفیریوں سے آگے کے ٹولا آ گیا نا کہ جو جنت میں داخل کر رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے دین میں غلو کیا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے وہ لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر رہے ہیں, اسی طرح یہ بھی غلو ہے. تو ابن پھر ہم مثلا بہت سے مفروضے کہتے ہیں, یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی پھر اشرا مبشرہ کیا ہے, وہ جنت کی دلیل ہے, یا پھر ایک نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی, یہ بھی تو جنت کی دلیل آ گئی, اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں محمد نے لفظ بولا نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو, جنت میں خود داخل نہ کرو. جن کی دلیل آ گئی رسول اللہ کی زبان سے, جن کو جنتی قرار دے دیا گیا, یا قرآن نے جن کو جنتی قرار دے دیا گیا, وہ تو دلیل آ گئی. کل وعد ناس, جی دلیل آ گئی. مثلا نبی علیہ السلام نے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ, جو اشر مبشر والی نام لے نام لے. اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, وہ یہ ہے کہ بھائی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے, جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. بڑی عام بڑی مشکل بات آپ نے چھڑوا دی ہے, لیکن چلیں کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں, حضرت فلاں رضی اللہ عنہ, 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 ان میں سے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل واضح موجود ہے. اب یہ جن کے حضور نے نام, یہ تو کنفرم ہو گیا نا جی کہ یہ تو پکے جنتی ہیں. اب رہ گیا باقی معاملہ, جو باقی سارے سوالات لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ اللہ اور اس کا معاملہ, یہ قیامت کو پتہ چلے گا. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے, نہ خاتمہ ایمان پہ. اب خاتمہ ایمان پہ ہو, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ, ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا, نہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لکھا. بھائی آپ نے مشکل آسان, اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, یہ بالاجماع تمام صحابہ کرام کے متعلق فرمایا. اب آپ لوگوں کا یہ نظریہ کہ بھائی آپ نے تو تمام صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا شروع کر دیا, حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان سے پھر گئے. تو حضرت یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو صحابی ہی نہیں رہے, اور ہم یہاں کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ صحابی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. بھائی عام مومن بھی, مسلمان بھی اگر ایمان سے پھر جائے اور اس کا خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہو تو کیا خیال ہے, اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے. تو جب ایک متفق علیہ اصول ہے کہ مسلمان اسی کو کہا جائے گا کہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا, تو صحابی بھی اسی کو کہا جائے گا کہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا. ان تمام لوگوں کے متعلق ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال کریں گے. ہم کیا استعمال کریں گے؟ یہ لفظ تو بلا شبہ اللہ نے استعمال کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ نے واضح طور پر صحابہ کرام کی 2 کیٹیگری قرآن شریف کے اندر بیان کی. ایک وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں, غزوات میں شرکت کی اور اپنا مال صرف کیا, مال خرچ کیا. ایک وہ کیٹیگری. اور بلا شبہ یہ والی جو کیٹیگری ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے, یہ والی کیٹیگری سب سے ارفع و اعلیٰ کیٹیگری کہلاتی ہے. صحابہ کرام کی دوسری قسم کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے, ان کا مقام اور مرتبہ پہلے والی کیٹیگری کے لحاظ سے کچھ کم ہے, مگر صحابی ہونے کے حوالے سے ہر صحابی کا مقام اور مرتبہ ارفع والا. اب ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور کے نام پر قربان کر دیا, کہ جو بالکل ابتداء اسلام میں ایمان لے کر کے آئے, ظاہر سی بات ہے ان کی فضیلت تو کچھ اور ہی ہوگی. اور جو آخر میں ایمان لے کر آئے, یعنی کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے, ظاہر سی بات ہے ان کی فضیلت کچھ اور ہوگی. مگر یہ دونوں کیٹیگری, یہ بات یاد رکھیے گا, ہے تو صحابہ کرام کی, اور صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم, اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند, ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. اب اس حدیث کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہو گئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعاتی زندگی سے لے کے آخری زندگی تک ایمان کی حالت میں وابستہ رہے اور ایمان کی ہی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان تمام لوگوں کے نام کے ساتھ چونکہ صحابی لگ چکا ہے نا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے چلے گئے, رخصت ہوئے, کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ. اب اتنی زیادہ فضیلت, یہ 3 قسمیں میں نے 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے. چوتھا پوائنٹ آپ سنیں, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. 26واں پارہ سورہ فتح میں آیت کریمہ کا ایک جز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی نا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا,
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بڑے شدید ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجود کرتا ہوا پاؤ گے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ آیت کریمہ کے اس جز کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاروں صحابہ کرام کے جن کو ہم خلفۂ راشدین کہتے ہیں، اللہ نے ان کی فضیلت کو بیان کر دی۔ اچھا، جب صحابہ کرام کی نشانی کو بیان کیا، فرمایا کہ ایسا مت سمجھنا کہ یہ صرف قرآن مجید کے اندر نشانی ہے، بلکہ 2-3 لائنوں کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ الفاظ یاد رکھ لیں تمام حضرات کہ ہم نے اپنے رسول کے غلاموں کی یہ والی نشانیاں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، یہ والی نشانیاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے توریت میں بھی بیان کر دیں اور انجیل کے اندر بھی بیان کر دیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب آپ ذرا اس بات پہ توجہ رکھیں کہ جب صحابہ کرام کی اتنی زیادہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن کے ذریعے ہمیں اسلام پہنچا؟ بولو تو صحیح، صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے نا۔ تو جن لوگوں کے ذریعے ہمیں آج ایمان کی دولت ملی حضور کے بعد، ان کے اوپر لان تان کرنا اور جھوٹ باندھنا اور برا بھلا کہنا، یہ کتنی غلط بات کہلائی۔ اس لیے ہم تو بس ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جنتی جنتی ہونے کا کون اعلان کر سکتا ہے؟ کون اعلان کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں۔ وہ کس طریقے سے اعلان کریں گے، اس کی تشریح بھی آپ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ کی جو مثال ہے نا، وہ ستاروں کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اور اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح۔ تو جو اس میں سوار ہوا فلاح پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ نجات نہیں پائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے، نجم کہتے ہیں ستاروں کو، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں اور ہم تو صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں، اور اہل سنت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں کی روشنی سے جو ہے نا وہ راستہ تلاش کرتے ہوئے انشاءاللہ داخل جنت ہو جائیں گے۔